اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ مجھول. فعل مجہول کے بارے میں. فعل بتایا تھا کہ فعل مجہول کیسے بنتا ہے. ماضی مجہول بنانا ہو تو کیسے بناتے ہیں؟ ماضی مجہول بنانا ہو تو بہت آسان. کیسے؟ ماضی مجہول کو ماضی معلوم سے بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں غلام علی؟ ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں گے. ما قبل آخر کو کسرہ دے دے گا. اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں انہیں ضمہ دے دیں گے. ضمہ دے دیں گے. ضمہ دے دیں گے. یہ ماضی مجہول تھا. یہ ثلاثی مجرد کی مثال اور غیر ثلاثی مجرد کی مثلاً استخرجہ ماضی لے لیجیے آپ باب استفعال سے. استخرجہ ما قبل آخر کو کسرہ دے دینا ہے اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں. کتنے متحرک حرف ہیں یہاں؟ جی ما قبل آخر کو کسرہ دیا. اس سے پہلے کتنے متحرک حرف ہیں؟ دو. کون سے؟ بن گیا ماضی مجہول. کتنا آسان ہے ماضی مجہول بنانا؟ بہت آسان ہے ماضی مجہول بنانا. ما قبل آخر کو کسرہ دے دینا ہے اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں سب کو ضمہ دے دینا ہے. مضارع مجہول بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ما قبل آخر کو فتح دینا ہے. اس سے پہلے علامت مضارع کو بس علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے. یس ریجو یس تک. ما قبل آخر کو فتح علامت مضارع کو ضمہ. لیجیے بن گیا مضارع مجہول. امر مجہول کیسے بنتا ہے؟ امر مجہول بنانے کے لیے کوئی زحمت نہیں کرنی. مضارع مجہول کے 14 کے 14 صیغوں میں شروع میں لام امر مکسور لے آئیے اور آخر کو علامت رفع کاٹ دیجیے. جذب دے دیجیے. ٹھیک ہے. مضارع اور کیا بتایا تھا؟ پوائنٹ کیا ہے اس میں دیکھیے. 14 کے 14 صیغوں میں مضارع مجہول کے یعنی امر مجہول کا امر میں صیغہ نہیں ہوتا. سارے کے سارے امر پہ لام ہوتے ہیں. یہ ہو گیا مجہول بنانے کا. پھر اسی کے ضمن میں بات یہ آئی کہ جب ہم مجہول بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مجہول بنانے کا مطلب یہی ہے نا. فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کی نسبت مفعول کی طرف دی جاتی ہے اور وہ نائب فاعل کہلاتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب بھی ہم کسی فعل کا مجہول بنائیں گے تو اس فعل کا مفعول ہونا چاہیے. جی یعنی مفعول ہونا چاہیے. فعل متعدی ہونا چاہیے. فعل یا تو لازم ہوتا ہے یا متعدی. اب اگر ہم اس کا مجہول بنا رہے ہیں تو مجہول میں تو مفعول کو رکھنا ہے نا فاعل کی جگہ جو نائب فاعل کہلائے گا. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جس فعل کا ہم مجہول بنا رہے ہیں اس کا متعدی ہونا ضروری ہے. یعنی متعدی وہ فعل کے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے. مفعول کی بھی اسے احتیاج اور ضرورت ہوتی ہے. فعل لازم ہوا ہے کہ جس میں فعل فاعل پہ تمام ہو جاتا ہے. مفعول کی احتیاج ضرورت نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مجہول جس کا بنائیں گے اس کا متعدی ہونا ضروری ہے تو یہ لازم والے کا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا متعدی ہونا ضروری ہے. متعدی ہونا ضروری ہے چاہے وہ کیسے بھی ہو. اس کا متعدی ہونا ضروری ہے. فرق نہیں کرتا کہ وہ خود بخود متعدی ہے. خود بخود متعدی ہے. ضرب زید عمران زید عمران یا خالدن خود بخود متعدی ہو. دیکھیں خود بخود متعدی ہے اس کا مفعول ہے. یا اس کو متعدی کیا جائے کسی وجہ کسی طریقے سے. ذهب زید تھا اس کو آپ متعدی کیجئے حرف جر کے ذریعے سے بے خالدین بے خالدین. تو ابھی دونوں متعدی ہو گئے ہیں. دونوں متعدی ہیں. یہ خود بخود متعدی ہے. اسے کیا گیا ہے. جی یہ کیا گیا ہے. یہ خود بخود متعدی ہے. یہ کیا گیا متعدی ہے. اسے کہتے ہیں متعدی بے نفس ہی یعنی خود بخود متعدی. اسے کہتے ہیں متعدی بغیر ہی کسی کی وجہ سے متعدی کسی چیز کے ذریعے سے. اس کو پھر ہم مجہول کر سکتے ہیں. کیسے؟ بہت آسان ہے پھر مجہول کرنا. جب متعدی کر لیا متعدی ہے جس کا ہم فعل کا مجہول بنا رہے ہیں اس کا متعدی ہونا ضروری ہے چاہے وہ خود بخود ہو چاہے کیا گیا. اب آرام سے آپ سیدھا سیدھا ایسے کر دیجئے. ضرب
اس میں تبدیلی لا کے خالدون. ذہبا کو کر دیجئے ذہبا بخالدین. یہ ایسے ہی رہے گا کیونکہ حرف جر ہے نا بے، تو اپنا عمل کرے گا، کسرہ دے گا ایسے بخالدین. تو ذہبا پہلے مجھول ہے اور یہ نائب فاعل ہے، یہ محلن مرفوع کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ لفظ میں تو یہ مجرور ہے بے کی وجہ سے، لیکن محل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ مرفوع کے مقام پہ بیٹھا ہے. نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، اس پہ رفع ہوتا ہے، اس کے مقام پہ بیٹھا ہے، اس لیے اس کا اعراب محلی ہے، فعل مجہول. اور یہ نائب فاعل محلن مرفوع لفظاً لیکن مجرور ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو پہلے لفظی اور محلی اعراب بتا دوں، نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. لفظی اور محلی اعراب معلوم ہے کسی کو؟ نحو کون پڑھ رہا ہے آپ میں سے؟ ان لوگوں کو تو میں نے پڑھائی ہے نحو مقدماتی، اور سکینہ اور غنچہ فاطمہ کو بھی. سکینہ اور غنچہ فاطمہ کو. غنچہ فاطمہ اور سکینہ کو یاد ہے اعراب 3 طرح کا ہوتا ہے. اعراب 3 طرح کا ہوتا ہے، یاد ہے؟ غلام علی اعراب کون سا؟ ابھی میں نے تو ابھی پھر سے پڑھا رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں. جی کیا ہوتا ہے؟ لفظی، جسے ظاہری بھی کہتے ہیں، جسے ظاہری بھی کہتے ہیں. اعراب تقدیری، تقدیری یعنی پوشیدہ. سبھی کا اگر آپ پڑھ رہی ہوں تو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا مسلمیہ میں، جہاں پہ بتایا تھا اعراب کتنی جگہ مقدر رہتا ہے. آپ پڑھ رہی ہو اعراب لفظی تقدیری ایک ہوتا ہے اعراب لفظی. جیسے آپ نے دیکھا ضربا زیدون خالدن، اعراب لفظی ہے. لفظی ہے مطلب لفظ میں دکھائی دے رہا ہے دن 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 دن. اعراب ظاہری ہے، لفظی ہے دکھائی دے رہا ہے. یعنی مورب کا، ابھی آپ کو اس سے پہلے مورب اور مبنی بھی سمجھاؤں. دیکھیے ہاذا اور ایک ہے مثلا زید، ایک ہے ہاذا ایک ہے زید. میں کہوں ضربہ ہاذا، اس نے مارا تو ہاذا ہی رہا. رأیت ہاذا، میں نے اسے دیکھا تو تب بھی ہاذا ہی رہا. سمعت من ہاذا، یعنی اس کے اوپر چاہے حرف جر آ جائے، چاہے فاعل واقع ہو جائے، چاہے مفعول واقع ہو جائے، اسے نہیں بدلنا ہے، اسے نہیں بدلنا. اسے ایسا کلمہ جو عامل جیسا بھی آ جائے، عامل کے بدلنے کے باوجود بھی نہ بدلے، اسے کہتے ہیں مبنی. مبنی اور جس کا آخر اعراب کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. میں کہوں ضربا تو یہ ہو جائے گا زیدن. میں کہوں رأیتو، میں نے دیکھا، یہ مفعول ہو گیا تو منصوب ہو گیا زیدن. رأیتو زیدن، اس کے اوپر من آ جائے تو یہ زیدن ہو جائے گا. تو زید کا آخر بدل رہا ہے، جیسا عامل ویسا اعراب، جیسا عامل ویسا اعراب. اس کلمے کو کہتے ہیں معرب. اس کلمے کو کہتے ہیں معرب. معرب تو تعریف تو معرب کی. معرب ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے آخر کی حرکت عامل جیسا ہو اس کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. لیکن مبنی ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کی آخر کی حرکت کیسا بھی عامل آ جائے وہ نہیں بدلتی. اعراب لفظی اور تقدیری معرب کلمے کے اعراب کو کہتے ہیں. معرب کلمے کے جس کا آخر عوامل کو بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. لیکن ایک کو لفظی ایک کو تقدیری کیوں کہتے ہیں ابھی دیکھیے. ضربا موسیٰ، ضربا موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا. تو عیسیٰ موسیٰ فاعل ہے، عیسیٰ مفعول ہے. کہاں ہے اعراب؟ یہ مرفوع ضمہ کہاں ہے؟ جیسے یہاں زید میں ضمہ تھا، کہا کہ اس میں پوشیدہ ہے. تقدیری ہے یعنی پوشیدہ ہے. عیسیٰ منصوب ہے، مفعول ہے. نصب علامت نصب فتحہ کہاں ہے؟ کہا کہ پوشیدہ ہے. کلمہ معرب ہے، اسے مبنی مت سوچنا. کبھی آپ کہیں اس کا بھی تو آخر نہیں بدل رہا مل کے بدلنے سے تو یہ بھی مبنی ہے. نہیں، یہ معرب ہی ہے، کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں بدل رہا. پرابلم کیا ہے؟ یہ اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. الف مقصورہ، الف مقصورہ جس کا آخر اس میں مقصور ہے. یہ اس میں مقصور ایک ایسا اسم جس کا آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے. اب اگر میں کہوں ضربا موسیٰ مثلا تو یہ پھر مقصورہ کہاں رہ گیا؟ یہ مقصورہ کہاں رہ گیا؟ اس پرابلم کی وجہ سے اعراب ظاہر. تو اعراب لفظی معرب کلمے کے اس اعراب کو کہتے ہیں جس کا اعراب لفظ میں ظاہر ون موجود ہو. اعراب تقدیری معرب کلمے کا اعراب ہے، لیکن وہ اعراب اس میں کسی پرابلم کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا. لیکن محلی اعراب کس کا ہوتا ہے؟ وہ مبنی کلمے کا. وہ
मबनी कलमे का एराब होता है ज़राबा हाजा ज़ालिका, ज़राबा हाजा ज़ालिका। तो ये ज़राबा हाजा ज़ालिका है, यही रहेगा चाहे कुछ भी आ जाए इसके शुरू में, लेकिन इसका एराब महल्ली होगा। महल्ली होगा मतलब अभी ये ज़राबा के बाद काय का महल, महल के माना मकाम जगह, ज़राबा के बाद हाजा लगा दूं तो हाजा तो मबनी पर सुकून है, मबनी है सुकून है, बस साकिन ही रहेगा ये, लेकिन इसका एक मकाम का एराब भी है। ये मकाम किस चीज का था? फाइल का मकाम था ये, तो ये फाइल के मकाम पे बैठा है ना, फाइल की जगह पे आके बैठ गया ना ये, तो क्योंकि फाइल का एराब होता है रफा, तो इसे कहेंगे महल्लन मरफू है ये, महल्लन मरफू है ये। या अगर ये मफूल की जगह आता तो महल्लन मंसूब है ये। तो मबनी कलमे के एराब को महल्ली एराब कहते हैं, क्योंकि वो किसी के मोरब कलमे के मकाम पे आके बैठा है। बाकी मोरब कलमे के एराब जो है वो दो हैं, या तो लफ्ज में जाहिर है मौजूद है या पोशीदा है। बहरहाल ये आप नहव में पढ़ेंगे, मेरा मतलब वो नहीं था यहाँ समझाने का, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो मेरी बहस थी वो ये थी, क्या थी, फेल लाजिम के मजहूल बनाने की। बेज़ैदिन जो कहा ना मैंने, ज़ुहैबा बेज़ैदिन, आप आगे जाके पढ़ेंगे जुमला और शिबे जुमला का इराब महल्ली होता। जुमला पूरा मसलन पूरा एक जुमला होता, उसका पूरे का एक महल्ली इराब है, क्योंकि पूरा जुमला मबनी कलमे के हुक्म में। ऐसे जार और मजरूर भी मबनी कलमे के हुक्म में है। ठीक है, बे की वजह से ज़ैद ही तो बदला है, ज़ैद मोरब था इसलिए बदला, लेकिन पूरा मिला के इस जुमले के हुक्म में है, ये मबनी कलमे के हुक्म में, इसका इराब महल्ली है। अब आप कहेंगे ज़ुहैबा फेल मजहूल बेज़ैदिन बे हर्फ जर, ज़ैद मजरूर है, अलामत जर कसरा है, लेकिन ये मबनी कलमे के हुक्म में महल्लन जो है वो मरफू है। इसका महल क्या है? मरफू है, क्योंकि नाइब फाइल है, क्योंकि नाइब। ये बहस आप याद ना भी रखी कोई बात नहीं, मैंने बस आपको समझाया, जहन में थोड़ी सी रहनी चाहिए, लहर में आप जाके पढ़ेंगे। फिलहाल मेरा मकसद ये कहने का है कि ज़ुहैबा आप देखेंगे ज़ुहैबा ज़ैदुन में तो ज़ैद मरफू था, ज़म्मा दिखाई दे रहा था, इसमें कहाँ दिख रहा है? इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा, तो बेक आने की वजह से यह जर आ गया है, लेकिन ये है नाइब फाइल ही, लेकिन महल्लन है ये। समझ में आई मेरी बात या नहीं आप लोगों के? फिलहाल आप ज्यादा चीज याद ना रखें जो मैंने अभी बताई है, इतना याद रखें कि पहले लाजिम को मुताद्दी अगर करना है तो लाजिम मजहूल अगर करना है तो पहले उसे मुताद्दी करना पड़ेगा। मुताद्दी हर्फ जर से भी होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, मुताद्दी कैसे करते हैं। अब इनको एक बात यहाँ पे बयान कर रहे हैं, बहुत अब दिमाग जरा लड़ा के रखिएगा, अब दिमाग जरा लगा के रखिएगा। ज़राबा हु, क्या है ये? ज़राबा, उसने उसको मारा। ज़राबा में एक हुआ है, वो फाइल है, एक क्या है? हु मफूल, एक फाइल एक मफूल, ठीक है, एक फाइल एक मफूल। फाइल क्या है? ज़राबा के अंदर हुआ, और ये हु क्या है? इसका मफूल है। अब मैं कहूँ आपसे जरा पहला ही सीगा ज़राबा हुमा, उस एक मर्द ने उन दो मर्दों को मारा, हुमा उन दो मर्दों को, ज़राबा हुम, ज़राबा में हुआ है, उस एक मर्द ने उन सब मर्दों को मारा, उस एक मर्द ने उन सब मर्दों को मारा। एक लगता है लाइट चली गई। किसकी लाइट चली गई? देखिए, कहने का मकसद ये है, फेल के साथ एक फाइल होता है, एक मफूल। जब फेल को हम फाइल और मफूल के साथ देखेंगे तो हर सीगे के साथ कितने सीगे होते हैं? 14। हर सीगे के साथ 14 मफूल की ज़मीरें मिलाइए, तो हर सीगे के साथ हमने जब 14 ज़मीरें मिलाई तो 14 बाई 14 कितने हुए? 196। ऐसा ही हुआ नहीं हुआ जी? किसको ये बात समझ में आई? मैं आप जानना चाहता हूँ कौन इतना अक्लमंद है? नहीं समझा, बिल्कुल कोई समझा नहीं। आसान, इसलिए मैंने कहा था दिमाग जरा इसमें थोड़ा सा लगाइएगा। 14 गुणा 14 बराबर 196। ये बात किसको समझ में आई जी? समझ में आई किसी को या नहीं? अरे बोलो ताकि मैं समझाऊं। नहीं
नहीं आई ना? नहीं हाँ, نہیں آگا. गर्दान लिखते हैं तब समझ में आएगी. ہر ایک کو 14 مرتبہ دہرانا ہے. وہ مطلب ہر ایک کو ضربا ضربو یہ ضربت ذرا بتا بیٹا ذرا بتا. ضربنا. ٹھیک ہے. ضرب تا ضرب تما ضرب تم. ضربتے ضرب تما ضرب تما ضرب تو ضربنا. 14 سیغے ہو گئے. جی فعل ہے اس کے ساتھ فاعل ہے. اب اس میں فاعل فاعل کے ساتھ ایک مفعول بڑھاتے جائیے. ضربا ہو ضربا ہما ضربا ہم. ضربا اس ایک مرد نے مارا, ہو اس ایک مرد کو. ضربا اس ایک مرد نے مارا, ہما ان دو مردوں کو. ضربا اس ایک مرد نے مارا, یعنی ایک مرد نے 14 کے 14 سیغے لگا لیجیے. اس ایک مرد نے ان دو ایک مرد کو مارا, اس ایک مرد نے ان دو مردوں کو. ایک پہلا ہی سیغہ ہے ابھی ضربا, اور مفعول کی ضمیر ہے 14. 14 مفعول لگا لیجیے اس ایک سیغے کے ساتھ. کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے. ایک ہی سیغے کے ساتھ, پہلے سیغے کے ساتھ 14 سیغے بنے نہیں بنے. ضربا ہو ضربا ہما ضربا ہم, کیونکہ مفعول ہے ہما ہم. پھر ضربا ہا. ضربا کیوں؟ کیونکہ اس ایک مرد نے مذکر ہے, لیکن ہا اس ایک عورت کو مارا. ضربا ہا. پھر ضربا ہما. پھر ضربا ہننا. ٹھیک ہے, پہلا سیغہ ہے یہ. کتنا سیغہ ہے یہ؟ پہلا سیغہ. ٹھیک ہے, ضربا ہننا. پھر 6 ہو گئے سیغے, چھٹا مفعول. پھر اس کے بعد ضربا ضربا تا ضربا نہیں, مفعول کا ضربا کا, مفعول کی ضمیر تا نہیں ہوتی, کا ہوتی ہے. ضربا کا ضربا کما ضربا 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 کے ضربا ضربا کما ضربا کننا. ضربا کننا. پہلے ضربا نی ضربا نی ضربا ہاں. تو اب کیسے مانا کیسے ہوں گے؟ ضربا اس ایک مرد نے مارا, ہو اس ایک مرد کو, اس ایک مرد نے اس ایک مرد کو مارا, اس ایک مرد نے ان دو مردوں کو مارا, اس ایک مرد نے ان سب مردوں کو مارا. اس ایک مرد نے اس ایک عورت کو مارا, اس ایک مرد نے ان سب عورتوں کو مارا, 2 عورتوں کو مارا, اس ایک مرد نے ان سب عورتوں کو مارا. اس ایک مرد نے تجھے مارا, اس ایک مرد نے تم 2 مردوں کو مارا, اس ایک مرد نے تم سب مردوں کو مارا, اس ایک مرد نے تجھے ایک عورت کو مارا, اس ایک مرد نے تم 2 عورتوں کو مارا, اس ایک مرد نے تم سب عورتوں کو مارا, اس ایک مرد نے مجھے مارا, اس ایک مرد نے ہم سب کو مارا. پکڑ کے لاؤ سے عدالت میں پیش کیا جائے گا, اتنا کمینہ کیوں ہے, وہ سب کو مار رہا ہے. اب بتائیے, ایک مرد تھا. اب دوسرے پہ آئیے, دوسرے سیغے پہ آئیے. ضربا ان 2 مردوں نے مارا, ہو ضربا ہو ان دونوں نے اس ایک کو مارا, ان دو نے ان 2 کو مارا, اس ایک ان 2 نے ان 2 کو, ان 2 نے ان سب کو مارا, ان 2 نے اس ایک عورت کو مارا, ان 2 نے ان 2 عورتوں کو مارا, ان 2 نے ان سب عورتوں کو مارا, ان 2 نے تجھے ایک مرد کو مارا, ان 2 نے تم 2 مردوں کو مارا, ان 2 نے تم سب مردوں کو مارا, ان 2 نے تجھے ایک عورت کو مارا, ان 2 نے تم 2 عورتوں کو مارا, ان 2 نے تم سب عورتوں کو مارا, ان 2 نے مجھے مارا, ان 2 نے ہمیں مارا. ٹھیک ہے. اب تیسرے سیغے پہ آ جائیے. ضربو یعنی ان سب مردوں نے مارا, ہو اس ایک مرد کو, ان سب مردوں نے مارا ان 2 مردوں کو, ان سب مردوں نے مارا ان سب مردوں کو, ان سب مردوں نے مارا اس ایک عورت کو بیچاری کو, ان سب مردوں نے مارا ان 2 عورتوں کو. تو جب ہر سیغے کے ساتھ مفعول کی 14 ضمیریں مل سکتی ہیں, 14 ادھر سے لگائیے اور 14 ہر ایک کے آگے لگائیے. 14 بائی 14 196 سیغے بنے یا نہیں؟ جی 14 فاعل اور مفعول. ہاں ٹھیک ہے. ہر سیغے کے ساتھ 14 مفعول کی ضمیریں لگائیے. ادھر سے 14 ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. اب اس کے ساتھ
ہر ایک کے ساتھ 14 مفعول کی لگاتے چلے جائیے. جیسے میں نے یہاں پہلے کے ساتھ لگائی 14 مفعول کی ضمیریں, یہاں دوسرے صیغے کے ساتھ 14 مفعول کی ضمیریں لگائیں, یہاں تیسرے صیغے کے ساتھ 14 ضمیریں لگائیں. ایسے ہی ضربت اسے کو اب یہ مت کہنا کہ مردوں کی بات آئی تو لکھوا دیا آپ نے, عورت کی بات آئی تو لکھوا نہیں رہے, لکھ لیجیے. مثلا ضربت اسے ایک عورت نے مارا, ہو, حالانکہ یہ بات آج کل رائج ہو رہی ہے. ضربت ہو اسے ایک عورت نے اسے ایک مرد کو مارا. ضربت ہما اسے ایک عورت نے ان دو مردوں کو مارا. ضربت ہم اسے ایک عورت نے ان سب مردوں کو مارا. ضربت ہا اس نے تو عورت کو بھی نہیں چھوڑ رہی, مرد تو دور کی بات. ضربت ہا اسے ایک عورت نے اسے ایک عورت کو مارا. ضربت ہما اسے ایک عورت نے ان دو عورتوں کو مارا. اسے ایک عورت نے ان سب عورتوں کو مارا. ضربت کا اسے ایک عورت نے تجھے ایک مرد کو مارا. اسے ایک عورت نے تم دو مردوں کو مارا. اسے ایک عورت نے تم سب مردوں کو مارا. یہ بڑی بہادر لڑکی ہے بھائی. اسے ایک عورت نے تم سب مردوں کو مارا. اسے ایک عورت نے تجھے ایک عورت کو مارا. تم دو عورتوں کو مارا اور تم سب عورتوں کو مارا. مجھے مت دو, مجھے بھی نہیں چھوڑا, اس نے مجھے بھی مارا اور ہمیں بھی مارا. دیکھیے اب پھر ضربتا ان دو عورتوں نے اسے ایک مرد کو مارا. ان دو عورتوں نے ان دو مردوں کو مارا. ان سب عورتوں نے ان سب مردوں کو مارا. ان سب عورتوں نے جب ہر صیغے کے ساتھ 14 مفعول کی ضمیریں ملائیں گے تو ایک صیغے کی 14 صورتیں بنی, دوسرے کی بھی 14, تیسرے کی بھی 14, چوتھے کی بھی, پانچویں کی, 13ویں کی بھی, 14ویں کی, سب کچھ 14 بائی 14 کتنے ہوئے؟ 196 صیغے بن گئے. کتنے بن گئے؟ 196 بن گئے. البتہ بھائی دیکھیے گنتی تو گنتی ہے نا, گنتی تو گنتی ہے. 196 صیغے بن گئے. اگرچہ اس میں بہت سے صیغے ایسے ہیں جو ناممکن ہیں. بہت سے صیغے, بولیے کیسے؟ ضربتا تجھے ایک مرد نے مارا مثلا, کا تجھے ایک مرد نے تجھے ایک مرد کو مارا, یہ ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے. لیکن گنتی گنتی ہے, کاؤنٹ ہے. 14 بائی 14, 14 بائی 14, ٹھیک ہے. مگر آپ کے ضرب تو نہیں, مجھے ایک مرد نے مجھے ہی مار لیا, کیا ممکن ہے؟ یا وہ ہے ممکن؟ ہاں. یا مثلا ضربتے کے, ضربتے مثلا 10واں صیغہ ہے ضربتے, اور اس کے ساتھ حاضر کی مؤنث کی ضمیر لائیے مفعول کی. ضربتے کے تجھے ایک عورت نے تجھے ہی مار لیا, کیسے ممکن ہے؟ بعض صیغے 196 ہر صیغے کے ساتھ 14 مفعول کی ضمیریں قابل تصور ہیں. تصور کر سکتے ہیں آپ 14 کے 14 صیغوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ 14 مفعول کی ضمیریں تصور کر سکتے ہیں, امیجن کر سکتے ہیں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ ان 96 صیغوں میں سے کچھ صیغے ناممکن ہیں. ضربتا کا تجھے ایک مرد نے تجھے ایک مرد کو مارا, یا تجھے ایک عورت نے تجھے ایک عورت کو تجھے ہی مار لیا اپنے آپ کو, یا ضربتو نہیں میں نے اپنے آپ کو مار لیا. بہت سے صیغے 196 میں سے ناممکن ہے, لیکن جو صورتیں ہیں وہ قابل تصور تو ہے نا. ہر صیغے کے ساتھ 14 مفعول کی ضمیریں ہیں. اب بتائیے کس کو سمجھ میں آئی یہ بات 14 بائی 14؟ آپ سمجھ میں آئی یہ بات 14 بائی 14 196؟ جی آگا. اب آپ جو ہے وہ ایک کل کو یہ کر کے لائیے گا. پہلے ضربہ سے ادھر کو بڑے سے صفحے پہ گردان ضربہ 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 ضربنا ضربتا ضربتا ضربنا, اور ادھر کو بھی لمبا صفحہ ہونا چاہیے, اور ادھر کو بھی کیجیے ضربہ ہو ملا کے, ضربہ ہما, ضربہ ہم, ضربہ کا, ضربہ یا ضربہ تھا, ضربہ ہما, ضربہ ہننا, ضربہ کا, ضربہ کما, ضربہ کننا, ضربہ کے, ضربہ کما, ضربہ کننا ہو گیا. ضربنی, ضربنا, ذرا 14 کر دیجیے گا پہلے صیغے کے ساتھ, پھر دوسرے صیغے کے ساتھ 14 کر دیجیے گا, پھر تیسرے کے ساتھ 14 کر دیجیے گا. پھر جب آپ کاؤنٹ کریں گی تو 196 بنے گا. اگرچہ بعض صیغے استعمال کے قابل نہیں ہے. ضربتا کا تجھے ایک مرد نے تجھے ایک مرد کو مارا, کیسے؟ ناممکن ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن جو کاؤنٹ ہے قابل تصور 196 صیغے بنتے ہیں. سمجھ میں آ گئی اب سب کے بات یا نہیں؟ جی. اور آپ کو آسانی کے لیے دیکھیے میں دکھا دوں آپ کو, آسانی کے لیے آپ جب صرف سادہ کھولیں گی اور آگے بڑھیں گی تو دیکھیے, مگر تھوڑا ترچھا کرنا پڑے گا کتاب کو, تھوڑا ترچھا کرنا پڑے گا. کیسے؟ دیکھیے یہی ترچھا کر دوں. آپ کتاب میں لکھا ہوا ہے, جب آپ ٹیڑھا کریں گی تو آپ دیکھیے گا گردان یہاں سے لکھی ہوئی ہے نصرہ, یہاں سے سیدھی نصرہ, نصرہ, نصرو, نصرت, نصرتا,
نصرتا نصرنا، نصرتا نصرتما، نصرتم نصرتے، نصرتما نصرتمنا، نصرتو نصرنا، پوری ایک ماضی کی گردان ہو گئی. اب نصرہ کے ساتھ مفعول کی ضمیریں ملاتے ہوئے جائیے. پہلا ہو ملائیے، نصرہو، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکے، نصرکما، نصرکن، نصرانی، نصرنا. پہلا صیغہ ہے. پہلا صیغہ 14 مفعول کی ضمیریں ملاتے جائیے. پھر دوسرا صیغہ نصراہو، نصراہما، نصراہم، نصراہا، ایسے پھر نصرو پہ آ جائیے. نصروہو، نصروہم، ہما ہم، ہا ہما ہننا، ایسے ہی 14/14 یہاں سے لے کے یہاں تک 196 صیغے بنیں گے. اگرچہ اس میں بہت سے صیغے استعمال میں نہیں ہیں، اگرچہ اس میں بہت سے صیغے استعمال میں نہیں ہیں، لیکن جو چیز ہے تو ہے، کاؤنٹ تو کاؤنٹ ہے. قابل تصور ہے یا نہیں؟ تصور کے قابل ہے یا نہیں؟ ہاں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. 8ویں فصل ہے فصل ہشتم، مجھول فعل لازم. فعل لازم کا مجھول دانستیم. یہ بات ہم نے جان لی کہ در فعل مجھول میں باید چاہیے مفعول را بے عنوان نائب فاعل، مفعول کو نائب فاعل کے عنوان سے فعل کے بعد قرار دیا جائے. مفعول کو فعل مجھول کے بعد نائب فاعل کے عنوان سے رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ فعل یعنی مفعول ہو جائے گا نائب فاعل. ازین رو، اسی وجہ سے فعلی را کے بخواہ مجھول کنیم، وہ فعل جسے ہم مجھول کرنا چاہیں باید، ضروری ہے کہ متعدی یعنی دارائے مفعول باشد، یعنی مفعول رکھنے والا ہو، وہ اسے مفعول ہونا چاہیے اس کے. جیسے ضربا کے علاوہ بر فاعل، فاعل کے علاوہ مفعول بہی بھی اس کو احتیاج ہے، ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں ضربا زید بکران، اور اس کے فعل کا متعدی ہونا ضروری ہے. اور اس کے مجھول میں ہم کیا کہیں گے؟ بکر کو فاعل کی جگہ نائب فاعل کو عنوان کے نام سے رکھ دیں گے، کہہ دیں گے ضربا بکرون. اما فعل لازم، لیکن فعل لازم جیسے ذہابا کے مفعول ندارت کے جو مفعول نہیں رکھتا، نمی توان مجھول کر، اسے مجھول نہیں کر سکتے آپ، مگر یہ کہ آن را اس کو بے وسیلہ حرف جر متعدی، مگر یہ کہ اس سے پہلے آپ حرف جر کے ذریعے سے متعدی کریں تبھی اس کا مجھول بن سکتا ہے. متعدی کردن فعل لازم با حرف جر چنین است. فعل لازم کا حرف جر کے ذریعے سے متعدی کرنا اس طریقے سے ہے کہ حرف جری کہ ایک حرف جر بر سر اسم درآورد، ایک اسم کے شروع میں لائیں گے اور بعد از فعل قرار دیں، فعل کے بعد اسے رکھ دیں گے. جیسے ذهب زیدن کو متعدی کرنا ہے، بے بکر، ایک لفظ بکر لیا آپ نے، اس پہ حرف جر داخل کر دیا، رکھ دیا یہاں پر، ہو گیا ذهب زیدن سے ہو گیا زید گیا. اب ہو جائے گا ذهب زیدن بے بکرین، زید بکر کو لے گیا. ابھی تھا زید گیا، ابھی ہے زید بکر کو لے گیا. اب متعدی ہو گیا نا ذهب زیدن بے بکرین. اب آپ فاعل کو ہٹا کے مجھول اب مجھول کر سکتے ہیں آپ. اب مجھول کیجئے زہبا اور بکر کو رکھ دیجئے، زہبا بے بکرین، بکر لے جایا گیا، بکر لے جایا گیا. ٹھیک ہے. صرف ماضی مجھول متعدی بے حرف جر، متعدی بے حرف جر جو لازم فعل لازم جسے حرف جر کے ذریعے سے متعدی کیا گیا ہے، اس کی ماضی کی گردان ایسے ہوگی فعل بہی. دیکھیے سب جگہ فعل کا فعل ہی رہے گا، یاد ہے میں نے بتایا تھا، کیونکہ حرف جر اسم کو اوپر داخل کر کے وہاں رکھ دیا، اس کا مطلب فعل کے اندر کوئی ضمیر اب موجود نہیں ہے. جب فعل میں ضمیر نہ ہو تو فعل بدلے گا ہی نہیں، بدلتی تو ضمیر ہے نا. اب وہ باہر ہے ضمیر، وہ باہر سے بدل رہی ہے. فعل بہی، فعل بہما، فعل بہم، فعل بہا، بہما، بہنا، بکا، بکما، بکم، بکے، بکما، بکنا، بکنا، بی اور بینا، فعل فعل رہے گا. ایسے ہی مضارع، یفعل، مضارع کی گردان ایسے ہوگی یفعل بہی، یفعل بہما، بہم بیچ میں نقطے ڈال دیے، پوری گردان، یفعل بہا، بہما، بہنا، بکا، بکما، بکم، بکے، بکما، بکنا، بی بینا. امر کی گردان ایسے ہوگی لیفعل بہی، مجھول کی لیفعل بہی، متعدی بے حرف جر کی گردانیں ایسے ہوں گی، فعل ضمیر سے خالی ہوگا، باہر ہوگا. ضمیریں آپ نے ماضی میں پڑھا 2 ضمیر مستتر ہیں، باقی ظاہر ہیں. مضارع میں پڑھا 5 جگہ ضمیر پوشیدہ ہیں، باقی جگہ ظاہر ہیں. امر میں بھی سیم ٹو سیم وہی ہے جو مضارع میں، لیکن جو مجھول ہے اس کی ضمیروں کا کیا، اس کی 14 کی 14 ضمیریں بارز اور آشکار ہیں، کوئی پوشیدہ نہیں ہے. ہمان طور کے ملاحظہ شد، جیسا کہ اوپر ملاحظہ ہوا، ضمائر مجھول متعدی بے حرف جر، متعدی بے حرف جر جو مجھول ہے اس میں ضمائر مجھول کی ضمیریں غیر از ضمائر اقسام گزشتہ، پیچھے کی جو ضمیروں کی قسمیں گزری ہیں ان سے ہٹ کے ہیں. یہ ضمیریں کیا ہیں مجھول والی، وہ پہلے وہاں پہ کیا تھی، وہاں پہ ضمیریں کیا تھیں،
ہوا ہما، پہلے وہاں پہ ہوا تھا ماضی میں، تسنیہ میں الف، جمع میں واو، ایسے ہی تھا، اور مضارع کی الگ ضمیریں تھی، لیکن یہ متعدی بحرف جر کی ضمیریں ایسی ہوں گی، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کے کما کننا، یہ اور نا، کہ بے وسیلہ حرف جر کے حرف جر کے ذریعے سے ترتیب کے ساتھ یہ ساری نائب فاعل صیغۂ چاردگانہ فعل قرار ملی، فعل کے 14 صیغوں کی نائب فاعل یہ حرف جر کے ساتھ بن جائیں گی۔ ابھی کہنا ہے بجائے شیش ضمیر اول، شروع کی جو 6 ضمیریں 14 میں سے شروع کے غائب کے جو 6 صیغے ہیں اس میں آپ اس میں ظاہر بھی رکھ سکتے ہیں، آپ ذہبہ بہی بھی کہہ سکتے ہیں، یا ذہبہ برجلن، ذہبہ ہے ذہبہ بہی، اور ذہبہ بہیما کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں ذہبہ برجال برجل برجلین، ٹھیک ہے، ذہب جی نہیں سمجھ میں آئی کسی کے؟ شروع کے 6 صیغوں میں، شروع کے 6 صیغوں میں آئیے میں دکھا دوں آپ کو، شروع کے 2 صیغے متعدی بحرف جر کی گردان کیجیے، ذہبہ تھوڑی ذہبہ متعدی بحرف جر، ذہبہ بہی، ذہبہ ذہبہ رہے گا، 1 2 3 4 5 6 صیغے، 6 صیغے ہو گئے، بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہنہ، آپ ان 6 صیغوں میں ضمیر کے بدلے اسم بھی رکھ سکتے ہیں، آپ بہی کی جگہ کہہ سکتے ہیں بے زیدن، بے بکرن، بے بکرن، بے زیدن، ایک زید لے جایا گیا، ذہبہ بہما کی جگہ آپ کر سکتے ہیں بے زیدین، 2 زید لے جائے گئے، بہم کے ذریعے جگہ کر سکتے ہیں بے زیدین، بے زید، بہت سے زید لے جائے گئے، ذہبہ بہا کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں ذہبہ مثلا بے فاطمہ، فاطمہ لے جائے گی، ذہبہ بے جی فاطمتین، فاطمتین، 2 فاطمہ لے جائی گئی، ذہبہ بہنہ کی جگہ آپ کر دیجئے ذہبہ بے نسائن، عورتیں لے جائی گئی۔ دیکھیے 6 صیغے جو غائب کے ہیں اس میں آپ ضمیر کی جگہ کیا رکھ سکتے ہیں، ضمیر کی جگہ آپ اس میں ظاہر بھی رکھ سکتے ہیں، باقی میں نہیں رکھ سکتے آپ، ذہبہ بیکا میں آپ کر رہے ہیں کبھی ذہبہ بے زیدن، تو بھائی تو ہے وہ، تو نام نہیں لے سکتے اس کا، ٹھیک ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے یہاں پر کہ 6 صیغوں میں جو متعدی پہ حرف، وہ فعل مجہول جو متعدی پہ حرف جر ہے، وہ فعل جو حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہو کے مجہول بنا ہے، اس کی ضمیریں ساری باہر ہیں، اور ان 6 صیغوں میں ضمیر کی جگہ آپ اس میں ظاہر بھی لا سکتے ہیں، یہی انہوں نے یہاں مثال دی ہے۔ دیکھیے ذہبہ بہی بھی کہہ سکتے ہیں، ذہبہ برجلن بھی، ایسے ہی ذہبہ بہما تھا آپ کہیں برجلین، ذہبہ بہم تھا برجالن کہہ دیجئے، ذہبہ بہنہ تھا آپ کہیں ذہبہ بنسائن، لیکن 8 صیغوں میں بعد والوں میں ضمیر ہی لائی جائے گی، ضمیر ہی۔ 6 منٹ ایکسٹرا ہو گئے، کل آپ کو یہ پڑھائیں گے مجہول بدون معلوم۔ عربی زبان میں کچھ ایسے فعل استعمال ہوئے ہیں کہ جو مجہول ہیں لیکن ان کا معلوم نہیں، اب آپ کو معلوم سے بنتا ہے مجہول، لیکن کچھ ایسے فعل ہیں جن کا مجہول نہیں ہے، وہ معلوم نہیں ہے، مجہول استعمال ہوئے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔